حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خلیفہ تھا مستنجد باللہ. اس کے دور میں اس نے ایک قاضی کو مقرر کیا. قاضی کا مطلب عدالت کا چیف جسٹس. تو عدالت میں فیصلہ کرنے والا جتنا اچھا ہوتا ہے قوم اتنی اچھی رہے گی. وہ اگر ظالم ہو، ناانصافی کرنے والا ہو اور ظلم کرنے والا ہو، رشوت خور ہو، تو ساری پبلک، ساری رعایا پریشان. تو قاضی کا یعنی چیف جسٹس کا اچھا ہونا ضروری ہے. تو بادشاہ نے جس کو مقرر کیا تھا قاضی، وہ ظالم تھا. اگرچہ کہ پڑھا لکھا تھا لیکن ظالم تھا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا. جب حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے بادشاہ کو خط لکھا. خط میں سب سے پہلے لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کا خلیفہ وقت مستنجد باللہ کے لیے حکم ہے. حکم ہے. اپنا غرض، اپنا مطلب نکالنے کے لیے گزارشیں، چاپلوسی، کیا کیا لوگ کر لیتے ہیں. اتنی ہمت نہیں ہے. حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کا، اپنے گھر کا، اپنی اولاد کا، اپنے مریدوں کا کوئی کام نہیں لیا. آپ نے صرف اسلام کا کام لیا، صرف دین کا کام لیا. اور دین کی خلاف ورزی کوئی کرتا تو اسے للکارتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میرے کام میرے رب بناتا ہے، میں مخلوق سے کیوں مانگوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ بھی وزیر سے کہے کہ میاں ذرا میرا یہ کام کر دو؟ بادشاہ بولے گا، حکم دے گا، جاؤ یہ کام کرو. تو حضرت غوث پاک بادشاہ کے بھی بادشاہ ہیں، اس لیے حکم فرما رہے ہیں. خلیفہ کو حکم دیتے ہیں، میرا حکم ہے تیرے لیے کہ جس قاضی کو تو نے مقرر کیا وہ ظالم ہے. اور ظالم جب عدالت میں آتا ہے تو رعایا پریشان ہو جاتی ہے. اور فرماتے ہیں میں اپنی قوم کو پریشان حال دیکھنا اور ان کا حق مارا جانا دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے تو فوراً قاضی کو بدل دے. اگر قاضی کو تو نہیں بدلے گا تو میں تجھے بدل دوں گا. یہ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اب بعض اوقات ہوتا ہے کوئی کہہ لینے کو کچھ بھی کہہ دیتا ہے، جیسے کہ آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ گلی کوچے کے چھوٹے چھوٹے مچھر رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو ایسا کہہ لینے کی بات نہیں تھی. یہ بات ایسی تھی، بادشاہ کو جب یہ خط ملا وہ سر پہ خط رکھتے ہوئے حضرت کی خدمت میں آیا. آ کے عرض کرنے لگا، حضرت میں معذرت چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، آپ جس کو فرمائیں گے اسے میں قاضی مقرر کروں گا. یعنی بادشاہ کو بھی خوف ہے. حضرت غوث پاک کا مرتبہ، شان، باطنی سلطنت جانتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ حضرت آپ جس کے لیے کہیں گے میں اس کو نافذ کر دوں گا، اس کو مقرر کروں گا. حضرت فرماتے ہیں میں کسی اپنے آدمی کو مقرر کرنے کے لیے تجھے نہیں بلایا. اب آپ غور کیجئے، اگر کوئی بڑا آدمی ہم سے ملاقات کرے اور کہے کوئی یہ فلاں لوگوں کی ضرورت ہے، مان لیجئے کہ 10 لوگوں کی نوکری کی ضرورت ہے، آپ کوئی ہو تو بتاؤ. ہم بولیں گے ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوستوں میں شرابی بھی ہیں تو ہم وہ کام پہ لگا دیں گے، نااہل ہے بھی تو کام پہ لگا دیں گے، چلو اچھا ہے اپنے لوگ آ جاتے. پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نہ تمہاری ضرورت، نہ تمہارے سلطنت اور منصب کی ضرورت. میں صرف یہ چاہتا ہوں دین اسلام کی خلاف ورزی نہ ہو. ایسا آدمی قاضی بنے جو شریعت کو جانتا ہو، احکام کو جانتا ہو، ظالم نہ ہو، لوگوں پر مہربان ہو. تو جس کو چاہے مقرر کر، میں اس کام کے لیے یہاں مقرر نہیں ہوں. تو حاضرین کرام، شریعت کی خلاف ورزی بادشاہ وقت بھی کرتا ہے تو حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ٹوک انداز میں اسے للکارتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اللہ کے ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی شریعت قائم کرتے ہیں، دین نافذ کرتے ہیں، اسلام سے محبت کرتے ہیں، بندوں کو خدا سے ملاتے ہیں اور ان کے دلوں میں رب کی محبت داخل کرتے ہیں. اولیاء اللہ خدا کی مخلوق کو مسجد کے قریب لاتے ہیں، مسجد سے دور نہیں کرتے، نماز کا پابند بناتے ہیں، بے نمازی نہیں بناتے، جماعت کا اہتمام کرنے والے بناتے ہیں، حرام سے بچنے والا بناتے ہیں، نہ کہ حرام کھانے کے لیے راستے کھولتے ہیں. یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے. حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ وقت کو بھی للکارتے تھے. اور حاضرین کرام، اگر بادشاہ وقت آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتا
تو آپ اس کے اکرام کے لیے نہ کھڑے ہوتے، نہ وقت سے پہلے آگے جاتے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے اکرام کے لیے کبھی اٹھے نہیں۔ اگر وہ دیندار ہوتے تو اکرام کرتے، دنیا دار ہوتے تو آپ کبھی اس کے لیے قیام نہیں کرتے، کھڑے نہیں ہوتے، اس کا استقبال نہیں کرتے۔ اگر بادشاہ وقت بھی آتا، آنے کی اطلاع ملتی، تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ سے اٹھ جاتے، اپنے گھر میں چلے جاتے۔ جب بادشاہ یا امیر آتا، محفل میں پہلے سے آ کر بیٹھتا، تب آپ دوبارہ تشریف لاتے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں 2 وجہ۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میری محفل میں میرے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کوئی دنیا دار لوگ نہیں ہوتے، حرام کھانے والے، مکروہ کھانے والے لوگ نہیں ہوتے۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، علم کے طلبگار ہوتے ہیں، طلبہ دینی طلبہ ہوتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اگر میں بادشاہ آئے میرے پاس اور میں اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو یہ جتنے لوگ اللہ کے چاہنے والے بندے، ان کو بھی بادشاہ کی خاطر اٹھنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ان کی بے عزتی ہو جائے، اس لیے میں اندر چلا جاتا ہوں۔ اور بیٹھا رہ کر بادشاہ آنے پر میں کھڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ بادشاہ جو دنیا دار ہے اس کے اکرام کے لیے کھڑا ہوں، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کوئی فاسق کی تعظیم کرے، یعنی حرام خور، سود خور، حرام کھانے والا، مکروہات کرنے والا، جھوٹ بولنے والے، ایسے لوگوں کی اگر کوئی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے عرش الہی ہلتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کسی فاسق کی تعظیم کے لیے کوئی اٹھے تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی تعظیم کے لیے اٹھنا بھی نہیں چاہتا، اور میں اٹھوں تو ان لوگوں کو اٹھا کر ان کی بے عزتی بھی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں اندر چلا جاتا ہوں، جب وہ آ کے بیٹھ جائے تب ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ تو یہ طریقہ کار ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔